بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس بیان میں ہم سنیں گے ماہ سفر کے حوالے سے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اس کے متعلق اپنی کیا رائے رکھتے تھے۔ سب سے پہلے ہم سنیں گے کہ لفظ سفر کا معنی کیا ہے، پھر سفر کے متعلق منحوس ہونے کا تصور مسلمانوں کے اندر کیسے پیدا ہوا، اور سنیں گے کہ سفر کے منحوس ہونے یا نہ ہونے کے متعلق اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے سنیے کہ سفر کا لفظی معنی کیا ہے۔ سفر کا لفظ جو ہے وہ کسی چیز کے خالی ہو جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل عرب کے اندر اس کی کئی وجوہات تاریخ میں درج ہیں، اہل لغت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے اناج وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے سارے مرد گھروں سے باہر چلے جایا کرتے تھے، گھر مردوں سے خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے میں اس کو سفر کہا گیا۔ یا اس کے ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ حرمت والے مہینوں میں محرم کا اختتام ہوتا تو وہ لوگ پھر آپس کے اندر جنگ و جدال اور لڑائیاں شروع کر دیتے، اور اس طرح وہ گھروں سے نکل کر میدان جنگ کی طرف چلے جاتے اور گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، اس وجہ سے بھی اس کو سفر کہا جانے لگا۔ اہل عرب سفر کے متعلق کیا نظریہ اور سوچ رکھتے تھے؟ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اس کو انتہائی منحوس سمجھا کرتے تھے، حالانکہ ان کی غلطی اپنی ہوتی تھی کہ وہ جنگ و جدال اور قتل و غارت کے لیے گھروں سے باہر نکل جاتے، تو وہ یہ الزام بھی اس مہینے پر لگا دیتے کہ اس مہینے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، لہذا یہ منحوس ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے اندر سفر کو منحوس سمجھنے والے خیالات یہ کیسے رائج ہوئے؟ تو ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سفر المظفر کے مہینے کے اندر مرض الانتقال، یعنی جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، اس مرض میں سفر کے مہینے میں مبتلا ہوئے، لہذا کچھ لوگوں نے اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مرض کے اندر مبتلا ہوئے تو اس کو منحوس سمجھنے لگ گئے۔ اسلام کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ جو سفر کے اندر نیا کاروبار نہیں شروع کرتے، سفر کے لیے کسی سفر پر نہیں جاتے، اس کے پہلے 13 دن جس کو 13 تیزی کہتے ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں، پھر اسی طرح اس کے اندر رشتے کے لیے دن مقرر نہیں کرتے، اس کو پکا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے مہینہ، لہذا یہ کام اس کے اندر کریں گے تو اس کاموں کے اندر نحوست پیدا ہو جائے گی اور وہ کام صحیح انجام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے اس حوالے سے بالکل واضح تعلیمات دی ہیں۔ میرے آقا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر مسلم شریف کے حدیث کے اندر اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ نے کسی شے کے اندر نحوست نہیں رکھی ہے، یعنی نہ کوئی مہینہ، نہ دن یا گھڑی، کوئی ساتھ منحوس نہیں ہے۔ منحوس کیا ہے؟ انسان کے برے اعمال اصل میں اس کے لیے نحوست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔